آپ سب سننے والوں کو آفتاب وسیم میتلو کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ سب کو میتلا ناولز آن لائن میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل سے بخیریت ہوں گے۔ ویورز، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے چینل میتلا ناول آن لائن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو پر وقت مل سکے گی۔ ویورز، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک نیا ناول، جاسوسی ڈائجسٹ کا تہلکہ خیز سلسلہ آتش فشاں، ایپیسوڈ 1۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی شگفتہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے عابد، تم اتنے بدحواس کیوں ہو رہے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ شگفتہ نے پوچھا۔ ہاں، کوئی خاص بات نہیں، دکان پر بیٹھے بیٹھے طبیعت خراب ہو گئی تھی، عابد علی نے جواب دیا، اور بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنے کمرے سے نکل کر وہاں آ گیا تھا۔ عابد علی رات کو گھر آتے ہوئے عام طور پر کوئی پھل وغیرہ لے آیا کرتا تھا، لیکن آج وہ خالی ہاتھ تھا۔ کم سن وجدان نے بھی تال لیا تھا کہ اس کا باپ کچھ پریشان ہے، اس لیے اس نے یہ پوچھا بھی نہیں کہ وہ خالی ہاتھ کیوں آیا ہے۔ اچھا، تم منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ دان نے بھی آج ابھی تک کھانا نہیں کھایا، شگفتہ کہتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ عابد علی اپنے کمرے میں آ گیا اور وہ چند لمحے کمرے میں کھڑا رہا اور پھر باتھ روم میں گھس گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ باہر نکلا تو شگفتہ میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ وجدان پہلے ہی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ لگتا ہے آج بہت زور کی بھوک لگی ہے، عابد علی اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جی ابو، آج آپ نے بہت دیر کر دی، وجدان نے جواب دیا۔ آج تو میں نے دکان بھی جلدی بند کر دی تھی، لیکن راستے میں کام پڑ گیا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اچھا چلو، اب کھانا شروع کرو۔ شگفتہ بھی عابد علی کے سامنے اپنی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ لوگ کھانا کھانے لگے۔ عابد علی نے ابھی چند ہی لقمے کھائے تھے کہ لاؤنج میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ عابد علی نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا کہ شگفتہ اس سے پہلے ہی اٹھ گئی۔ آپ کھانا کھا لیجئے، میں دیکھتی ہوں۔ شگفتہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، وہ ماؤتھ پیس میں بولی، لیکن جواب میں خاموشی رہی۔ اس نے دوسری مرتبہ ہیلو کہا تو جواب میں ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی گہری سانسیں لے رہا ہو۔ کون بدتمیز ہے؟ شگفتہ قدرے درشت لہجے میں بولی۔ اس مرتبہ ریسیور پر گہرے سانسوں کی آواز سنائی دی تو شگفتہ نے ریسیور پٹخ دیا اور دوبارہ کھانے کی میز پر آ گئی۔ کون تھا؟ عابد علی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کون بدتمیز تھا، شگفتہ نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا کون ہے تو جواب میں گہرے گہرے سانسوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔
شگفتہ نے دوبارہ اٹھنا چاہا، لیکن اس مرتبہ عابد علی پہلے اٹھ گیا اور لاؤنج میں آ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، وہ ماؤتھ پیس میں بولا۔ جواب میں گہرے گہرے سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی، اور پھر ایسی آواز سنائی دی جیسے کتا غرا رہا ہو۔ عابد علی کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر کھانے کی میز پر آ گیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ تم ایک دم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ شگفتہ نے پوچھا۔ عابد علی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کچھ نہیں، عابد علی اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں کون بدتمیز ہے، بہرحال تم کھانا کھاؤ۔ اس کے بعد فون کی گھنٹی نہیں بجی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں آ گئے۔ وجدان بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ سمجھدار بچہ تھا۔ اپنے ماں باپ کو پریشان دیکھ کر وہ الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جاؤ بیٹا، تم جا کر سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، عابد علی نے اس کی وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وجدان نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا بات ہے عابد؟ شگفتہ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی۔ جب سے تم گھر میں داخل ہوئے ہو تمہیں پریشان دیکھ رہی ہوں۔ اس فون کال کے بعد تو تمہارے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، لیکن آج کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں شگفتہ، میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، عابد علی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر بتاؤ نا کیا بات ہے؟ شگفتہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں ملک نوازش علی یاد ہے؟ عابد علی نے پوچھا۔ اس شیطان کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ شگفتہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس خبیث کی وجہ سے ہی تو ہمیں نہ صرف اپنا گھر بلکہ اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وجدان اس وقت صرف 2 مہینوں کا تھا۔ ہم اس معصوم بچے کو لیے کس طرح اس شیطان سے چھپتے پھر رہے تھے۔ اس شیطان کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ لیکن آج تمہیں ملک نوازش علی کیسے یاد آ گیا؟ جس طرح 12 سال گزرنے کے بعد ہم ملک نوازش علی کو نہیں بھولے، اسی طرح شاید وہ بھی ہمیں نہیں بھولا، عابد علی نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شگفتہ کا چہرہ ایک دم دھواں ہو گیا۔ اگر تم ملک نوازش علی کو نہیں بھولی ہو تو تمہیں دارا بھی یاد ہوگا، عابد علی بولا۔ دارا؟ شگفتہ کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ وہ تو انسان نہیں، درندہ ہے، اسے تو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے ہمارے گھر کو آگ لگا کر ہمیں زندہ جلانے کی کوشش کی تھی۔ ہم آگ میں گھرے ہوئے تھے اور وہ کہکے لگا رہا تھا۔ اس کے شیطانی کہکے تو آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ اس روز اگر پولیس بروقت نہ پہنچ جاتی تو ہم بھی اس مکان کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکے ہوتے۔ میں اسی دارا کی بات کر رہا ہوں، عابد علی نے کہا۔ آج وہ میری دکان پر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جسے میں نہیں جانتا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا، کیونکہ اس کے دکان میں داخل ہونے سے پہلے ہی میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور کاؤنٹر سے اٹھ کر دکان کے پچھلے کمرے میں چلا گیا تھا۔ دارا 5-6 منٹ تک دکان میں رہا تھا اور اسٹیٹ ایکسپریس کا ڈبہ خرید کر واپس چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا میری دکان پر آنا محض اتفاق تھا اور اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ ٹیلی فون کال مجھے یقین ہے کہ فون اسی نے کیا تھا۔ اگرچہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے مجھے سنگاپور میں اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ شگفتہ کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ کیا ہمیں یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا؟ وجدان کو یہ سب کچھ معلوم ہوگا تو وہ کیا سوچے گا؟
12 سال پہلے جب ہم پاکستان سے بھاگے تھے تو وہ صرف 2 مہینے کا تھا، کچھ نہیں سمجھتا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اب وہ 12 سال کا ہو چکا ہے، سمجھدار ہے، وہ صورتحال کو سمجھ سکتا ہے، کیا سوچے گا، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ عابد علی نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ لاہور نہیں ہے، سنگاپور ہے، یہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ دارا اگر ہماری ہی تلاش میں یہاں آیا ہے تو یہاں اسے کچھ کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ یہ مت بھولو کہ دارا ایک جرائم پیشہ آدمی ہے اور ایسے لوگ ہر جگہ اپنا کام کر گزرتے ہیں، شگفتہ نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، میری مانو تو سردار پرتاپ سنگھ سے بات کرو، وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اسے علم ہے کہ ہم یہاں کن حالات میں آئے تھے، سب سے پہلے ہماری ملاقات اسی سے ہوئی تھی، ہمیں یہاں سیٹل ہونے میں اس نے مدد دی تھی، اس کے یہاں کے بڑے لوگوں سے قریبی تعلقات ہیں، اس سے بات کرو، وہ یقیناً اس معاملے میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، عابد علی نے کہا، پرتاپ سنگھ سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ وہ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے کی کال بیل بجی۔ خاموشی میں گھنٹی کی آواز ان دونوں کے لیے بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ دونوں اچھل پڑے۔ جس قسم کی صورتحال ہے سے وہ دوچار تھے، اس کے پیش نظر ان کا خوف زدہ ہو جانا فطری بات تھی۔ شگفتہ کو یوں لگا تھا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ عابد علی کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ عابد علی دروازے کی طرف بڑھا۔ شگفتہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ وہ جیسے ہی کمرے کے دروازے سے باہر نکلا، شگفتہ نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی سب سے نیچے والی دراز کھولی اور اس میں رکھا ہوا پستول نکال لیا۔ یہ جرمن لوگر پستول انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کے استعمال کی نوبت اگرچہ کبھی نہیں آئی تھی، مگر عابد علی وقتاً فوقتاً اس کی صفائی کرتا رہتا تھا۔ شگفتہ پستول لے کر کمرے کے باہر آ گئی اور دبے قدموں چلتی ہوئی لاؤنج کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ عابد علی کمپاؤنڈ میں قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس دوران میں کال بیل ایک مرتبہ اور بج چکی تھی۔ کون ہے باہر؟ کون ہے؟ عابد علی نے دروازے کے قریب رک کر پوچھا۔ میں ہوں یار، باہر سے سردار پرتاپ سنگھ کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو، سو گئے تھے کیا؟ اوہ! عابد علی کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ پرتاپ سنگھ کے اندر آنے کے بعد عابد علی نے دروازہ بند کر دیا اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف آنے لگے۔ شگفتہ نے بھی پرتاپ سنگھ کی آواز سن لی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی رہی، پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ دروازے میں داخل ہونے کے بعد سردار پرتاپ سنگھ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ خاموشی کیسی ہے؟ پابو سو گئی ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، شگفتہ بھی جاگ رہی ہے، عابد علی نے جواب دیا۔ آج تم میرے ہاں نہیں آئے، سوچا میں ہی چکر لگا لوں، پرتاپ سنگھ نے کہا، اور پھر کپڑوں کی سرسراہٹ سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شگفتہ کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ کیا گل ہے پابو؟ پرتاپ سنگھ بولا۔ آج یہ اسلحہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اوہ کچھ نہیں بھائی جی، شگفتہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ایسے ہی میں نے سوچا کوئی چور ڈاکو نہ ہو، اس لیے میں نے۔ واہ پابو واہ! پرتاپ سنگھ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہمیں ہی چور ڈاکو سمجھ لیا؟ نہیں بھائی جی، یہ بات نہیں ہے، شگفتہ جلدی سے بولی۔ صورتحال ہی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں احتیاط سے کام لینا پڑ رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی عابد علی؟ پرتاپ سنگھ عابد علی کی طرف گھوم گیا۔ اس کے لہجے میں ایک دم سنجیدگی آ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گے اپنے یار کو؟ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو جلدی بتاؤ، سوں رب دی، ایک گھمبیر مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔
عابد علی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میں کچھ دیر میں تمہاری طرف آنے ہی والا تھا، آؤ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ شگفتہ تم چائے بنا کر وہیں آ جاؤ۔ شگفتہ کچن کی طرف چلی گئی اور وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ پرتاپ سنگھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈرائنگ روم دیکھ کر عابد علی کی مالی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک گھر بنانے میں بڑی محنت کی تھی، لیکن اب اسے یہ چھوٹا سا آشیانہ بھی بجلیوں کی زد میں نظر آ رہا تھا۔ ہاں بھائی عابد علی، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ پرتاپ سنگھ نے پوچھا۔ پرتاپ سنگھ عابد علی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں یہاں کب اور کن حالات میں آیا تھا۔ یہاں آ کر اگر تم میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے مجھ پر کیا بیت چکی ہوتی۔ میری کوئی بات تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میں اپنی بیوی اور 2 ماہ کے بچے کو لے کر پاکستان سے بھاگ کر یہاں کیوں آیا تھا۔ اگر میں اپنے ایک دوست کی مدد سے پاکستان سے فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو ملک نواز علی ہم تینوں کو ختم کروا دیتا۔ عابد علی چند لمحوں کو خاموش ہو گیا۔ اسی دوران میں شگفتہ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک کپ ان دونوں کے سامنے رکھ دیا اور ایک کپ خود لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم ہے، پرتاپ سنگھ نے عابد علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور میں نے تمہاری سچائی ہی سے متاثر ہوا تھا، لیکن یہ تو پرانی بات ہو چکی ہے۔ اب کیا معاملہ ہے؟ اگرچہ 12 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے، لیکن جس طرح ہم ملک نواز علی کو نہیں بھولے، اسی طرح ملک نواز علی نے بھی ہمیں فراموش نہیں کیا۔ عابد علی بولا، کیا وہ ملک یہاں آ گیا ہے؟ پرتاپ سنگھ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک نواز علی نہیں، مگر اس کے آدمی یہاں پہنچ گئے ہیں، عابد علی نے کہا اور پھر اسے دارا کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، میرا خیال تھا کہ شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن اب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے نہ صرف مجھے دیکھا ہے بلکہ میرے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کر چکا ہے۔ اس نے میرا فون نمبر معلوم کر لیا ہے اور شاید وہ گھر بھی دیکھ چکا ہے، عابد علی نے کہا اور فون کالز کے بارے میں بتانے لگا۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، پرتاپ سنگھ نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ میرا مطلب ہے اس نے واقعی تمہیں نہ دیکھا ہو اور وہ فون کالز بھی کسی کی شرارت ہو۔ نہیں پرتاپ سنگھ، عابد علی نے کہا، میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتایا ہے کہ میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں سنگاپور چھوڑ دوں؟ میرے خیال میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ آج یہاں سے بھاگ جاؤ گے تو کل کہیں اور سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ اگر دارا نے واقعی تمہیں دیکھ لیا ہے تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چھپنے یا بھاگنے کے بجائے صورتحال کا مقابلہ کرو۔ یہ پاکستان نہیں، سنگاپور ہے۔ یہاں اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے پہلے 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ اتنے عرصے میں تم بھی دیکھ چکے ہو کہ یہاں قانون کی گرفت بڑی سخت ہے۔ دارا ایسی کوئی حماقت نہیں کرے گا کہ قانون کے جال میں پھنس جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں تصویر کے دوسرے رخ کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں اس سے اپنی جان کا خطرہ ہے تو تمہاری حفاظت کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ میں صبح ہی اپنے 2 بندے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہوں۔ وہ دونوں آدمی مسلح ہوں گے اور 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے دوست چیانگ شو کو صورتحال سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ چیانگ شو کو تم جانتے ہو، وہ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہے، وہ تمہاری حفاظت کا بندوبست کر دے گا۔ لیکن یہ حفاظتی انتظامات کب تک رہیں گے؟ عابد علی نے کہا، میں ساری زندگی تو پولیس اور باڈی گارڈز کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ گھبراؤ نہیں یار، پرتاپ سنگھ بولا، 4-6 روز کی بات ہے،
دارا جب تمہارے گرد حفاظتی انتظامات دیکھے گا تو خاموشی سے واپس چلا جائے گا۔ وہ جب تک یہاں رہے گا تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو سو رب دی وہ زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ پرتاپ سنگھ کی باتوں سے عابد علی اور شگفتہ کو بڑا حوصلہ ملا۔ تم فکر ہی نہ کرو پاگو، پرتاپ سنگھ شگفتہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دارا تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور بھائی عابد علی، وہ اس کی طرف مڑ گیا، تم بھی اپنے دل سے خوف نکال کر صبح اپنی دکان پر جاؤ اور تسلی سے اپنا کاروبار کرو، کسی خوف کو دل میں جگہ نہ دو۔ وہ تینوں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے اور پھر رات 1 بجے کے قریب پرتاپ سنگھ انہیں تسلیاں دیتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عابد علی نے خود تمام دروازے لاک کیے اور شگفتہ کے ساتھ بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ بستر پر لیٹے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ نیند دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ پرتاپ سنگھ نے اگرچہ انہیں بھرپور تسلی دی تھی اور ان کی حفاظت کا بندوبست بھی کر دیا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا۔ وہ ملک نوازش علی کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کے درندہ صفت کارندوں سے بھی واقف تھا۔ دارا اس کا سب سے قابل اعتماد اور معتبر ساتھی تھا، انتہائی شفاق اور بے رحم انسان، بلکہ اسے تو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین تھی۔ انسانی زندگی اس کی نظروں میں کوئی وقعت نہیں رکھتی تھی۔ 12 سال پہلے عابد علی اس سے بچ کر نکلا تھا۔ سنگاپور آنے کے بعد عابد علی مطمئن تھا کہ ملک نوازش علی اور اس کے کارندے اس کا سراغ نہیں لگا سکیں گے، لیکن 12 سال بعد انہوں نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ دارا جتنا بے رحم تھا اتنا ہی عیار بھی تھا۔ اس نے عابد علی کو دیکھ لیا تھا، مگر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن رات ہی کو خاموش فون کال نے عابد علی کو یقین دلا دیا تھا کہ دارا نے اسے دیکھ لیا ہے۔ عابد علی رات بھر سوچتا رہا اور بالآخر اس نے پرتاپ سنگھ کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پرتاپ سنگھ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ 12 سال پہلے وہ ان سے ڈر کر پاکستان سے بھاگا تھا، آج ان کے خوف سے سنگاپور چھوڑ دے گا، کل اسے کسی اور جگہ سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ کیا وہ ان کے خوف سے زندگی بھر بھاگتا رہے گا؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ عابد علی بڑبڑایا، ڈر اور خوف کی بجائے ڈر اور خوف سے زندگی بھر بھاگتا رہے گا، نہیں اب ایسا نہیں ہوگا۔ عابد علی بڑبڑایا، ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اسے یہ خوف دل سے نکالنا ہوگا، نہ ڈر ہو کر صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ یہاں سے نہیں بھاگے گا۔ ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد عابد علی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرنے لگا، اس کی پلکیں نیند کے بوجھ سے جھکنے لگیں اور وہ نیند کی پرسکون وادی میں اترتا چلا گیا۔ صبح ناشتے کے دوران میں اس نے شگفتہ کو بھی اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ وہ ملک نوازش علی اور اس کے دارا کے خوف سے یہاں سے بھاگنے کی بجائے یہیں رہ کر صورتحال کا مقابلہ کرے گا۔ ناشتے کے بعد وہ دکان پر جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ عابد علی قریب کھڑا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، وہ پرسکون لہجے میں ماؤتھ پیس میں بولا۔ جواب میں پہلے گہری گہری سانسوں اور پھر کتے کے غرانے جیسی آواز سنائی دی۔ عابد علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس نے جلد ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ دارا ہی تھا۔ عابد علی کا دل چاہا کہ وہ فون پر ہی دارا کو کھری کھری سنا دے اور اس پر وعدے کر دے کہ اب وہ اس سے ڈر کر بھاگے گا نہیں، مگر یہ سب کچھ کہنے کی بجائے اس نے ریسیور پٹخ دیا۔ کون تھا؟ شگفتہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی بدتمیز، عابد علی نے جواب دیا، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی پرتاپ سنگھ سے بات کرتا ہوں، وہ چیانگ شو
کو فون کر کے 1-2 پولیس والوں کو یہاں بلا لے گا، وہ پولیس والے تمہاری حفاظت کے لیے یہیں رہیں گے، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرتاپ سنگھ ٹھیک کہتا ہے، دارا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ شگفتہ نے اس کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ عابد علی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ ساتھ والا مکان پرتاپ سنگھ کا تھا۔ عابد علی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ ساتھ والا مکان پرتاپ سنگھ کا تھا۔ عابد علی نے کال بیل بجائی تو فوراً ہی دروازہ کھل گیا اور پرتاپ سنگھ اندر کی طرف کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اونچی سی دھوتی باندھ رکھی تھی، اوپر بنیان تھی اور سر کے بال ایک جالی دار ٹوپی میں لپیٹ رکھے تھے۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا بھائی عابد علی، پرتاپ سنگھ بولا۔ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے چیانگشو کو فون کر دیا ہے، اس کے بھیجے ہوئے 2 کانسٹیبل یہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ تم اطمینان سے دکان پر جاؤ، میرے 2 آدمی تمہاری دکان پر پہنچ جائیں گے۔ سویتر سنگھ کو تم جانتے ہو نا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہوگا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، شیر بن کر جیو۔ ہاں، اب میں نے شیر بن کر ہی جینے کا فیصلہ کیا ہے، عابد علی نے کہا۔ خوش کیتا ہی، واہ گرو دی قسم، تم نے خوش کر دیا۔ جاؤ اب دکان پر جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ عابد علی اس سے ہاتھ ملا کر مکان سے باہر نکل آیا۔ گلی سے نکلتے ہی اسے ٹریشا مل گیا اور وہ اپنے معمول کے وقت سے صرف 5 منٹ کی تاخیر سے دکان پر پہنچ گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد سویتر سنگھ اور اس کے ایک ساتھی بھی آ گیا۔ وہ دونوں اونچے لمبے جوان تھے، ان میں سے ایک دکان کے باہر کھڑا ہو گیا اور دوسرا اندر۔ اس روز عابد علی دکان پر سہما سا بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں ایک خوف تھا، وہ بار بار اپنی سیٹ پر بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ دکان کے سامنے سے گزرنے والا ہر شخص اسے مشتبہ نظر آتا۔